السلام علیکم۔ دراز قد اور اپنی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ وہ شخص حیدر شاہ اور ولی شاہ کے روبرو ہوا۔ ولی شاہ تو بس اس کے نام تک واقفیت رکھتا تھا، جبکہ حیدر شاہ 5 سال پہلے ملے تھے اپنے بھتیجے سے۔ وہ حیدر شاہ کے اس کزن عالم شاہ کا بیٹا تھا، جو انہیں سگے بھائیوں سے بڑھ کر عزیز تھا، جو ایک عرصہ ہوا گاؤں چھوڑ گیا اپنی نکت لے کر فرار ہو گئے تھے۔ حیدر شاہ ڈھونڈتے رہ گئے، وجہ پر جان نہ سکے۔ اس رات گاؤں میں ایک اور طوفان آیا۔ ان کی بہن کا شوہر اپنی حویلی میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ آج تک سمجھ نہ آیا اس طرح عالم شاہ کیوں گئے۔ حیدر شاہ نے اسے ڈھونڈنا چاہا پر وہ نہ ملے۔ ایسا لگا جیسے زمین کھا گئی ہو۔ پھر ان کی بیوی نمرا خان نے عدت اسی حویلی میں پوری کی تھی۔ جانے کیسا جادو چلایا اس عورت نے کہ اس کی مجبوریاں، پریشانیاں سن کر حیدر شاہ اس کے ہمدرد بن گئے اور نمرا خان سے نکاح کر لیا۔ حیدر شاہ نے وعلیکم السلام۔ ولی شاہ اور حیدر شاہ نے کہا، کیسے ہو بخت عالم شاہ؟ بہت وقتوں کے بعد دیکھا ہے تمہیں۔ حیدر شاہ کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔ وہ ہو باپ کی کاپی تھا، شکل صورت میں ان کے بھائی کی کاپی تھا۔ وہ کیسے نہ پہچان پاتے اسے؟ میرا حال حوال چھوڑیں، پہلے یہ بتائیں میری بہن ماہ نور کہاں ہے؟ اگر نہیں سنبھالی جا رہی تھی تو مجھے بتاتے، آ کر لے جاتا اپنی بہن کو۔ سوچا نہ تھا اسی طرح ٹی وی پر اسے دیکھنا پڑے گا۔ اتنا سب ہو گیا، مجھے بتایا تک نہیں آپ لوگوں نے۔ وہ سیدھا شکوہ شکایت پر ہی آ گیا۔ ہمیں نہیں پتہ، اپنی ماں کے نقش قدم پر چل نکلی ہے۔ گندا خون اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے شاہ، وہ دکھ سے بولے۔ پھر ذرا سوچ کر بتائیں آپ کے اچھے خون کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا ذرا بتائیں گے؟ افسوس ہوتا ہے تائی جان، آپ ایک بیٹی لڑکی کو نہ سنبھال سکے۔ اور تم ولی شاہ، ذرا بتاؤ کہ کہاں گئی تمہاری غیرت، جو یوں تنہا اپنی منگ کو چھوڑ دیا؟ جو دبئی سے کہاں گئی کسی کو خبر نہیں؟ کیا بتا سکتے ہو کہاں ہے مانور؟ اتنی خبر تو رکھ سکتے تھے نا، کیا اتنا بھی اس کا حق نہ تھا؟ جہاں اتنے سال وہ رہی، وہاں کے لوگ اس کی خیر خبر ہی رکھتے، اتنا بھی نہ ہو سکا تم لوگوں سے؟ وہ افسوس و تاسف سے بولا تھا۔ افسوس ان بے حس لوگوں میں رہتی رہی ہے وہ دکھ اور افسوس سے بولا تھا۔ شاہ بیٹا بیٹھو تو صحیح، کھڑے کھڑے الزام لگاتے رہو گے؟ اچانک پھپھو نے آ کر کہا۔ وہ پھپھو کے سامنے جھکا، ان سے پیار لیا کھڑے کھڑے ہی۔ نہیں پھپھو، مجھے ڈھونڈنا ہے اسے، آپ نہیں جانتی میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ گلیمر ورلڈ دیکھ سکوں۔ اچانک ٹی وی پر اپنے گھر کی عزت دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا تھا۔ تب سے اب تک میں دن رات ایک ایک کر کے اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ پھپھو مانور کی کوئی خبر نہیں، دعا کریں وہ مل جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے حویلی والوں پہ بھروسہ کیا کہ یہاں میری بہن سیف ہے، سب اپنوں کے بیچ ہے، وہ دکھ اور تعصب سے بولا۔ شاہ بیٹا اسے ڈھونڈو، واپس لاؤ، وہ کس مصیبت میں ہے؟ پھپھو نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ جلد لاؤں گا۔ وہ واپس مڑنے لگا، کیونکہ یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ رکو شاہ، مجھے بھی ڈھونڈنا ہے اسے، ولی شاہ نے کہا۔ اب تمہاری ضرورت نہیں ولی شاہ، تم ناکام رہے ہو اپنی عزت کی حفاظت کرنے میں، وہ دکھ کی کیفیت میں بولا۔ ولی شاہ اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں الگ ہی غم بیان تھا۔ جانے وہ صرف مانور کے لیے تھا یا کسی اور اپنے کے لیے، یہ سمجھنے سے قاصر تھا ولی شاہ۔ آج وہ اس شخص سے اس کی کوتاہیاں یاد کروا گیا۔ عجیب درد کی کیفیت جاگی تھی ولی شاہ کے اندر۔ آج احساس ہوا وہ ناکام ہو گیا اپنے عشق کی حفاظت کرنے میں۔ آج سلطان شیخ کے مینشن میں گرینڈ پارٹی تھی۔ آج کے دن ہی مانور کو ناف کے نیچے سلطان نے اپنے نام کا ٹیٹو بنا کر اسے اپنی ملکیت میں لے لیا تھا۔ آج مانور جسمانی سے زیادہ ذہنی اذیت کی انتہا پر تھی۔ جو گاؤن اسے پہنانا تھا، اس میں وہ جگہ صرف تھی کہ ٹیٹو واضح رہے اور سب کو معلوم ہو جائے کہ وہ اس وقت اس مافیا کی دنیا کی بے تاش بادشاہ کے سب سے قریب تر ہے۔ مانور کے احساسات بیان سے باہر تھے۔ وہ اسے اپنا ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا چکا تھا۔ یہاں کچھ خوبصورت لڑکیاں تھیں جن کے جسم پر یہی ٹیٹو بنا تھا۔ جیلنا کے جسم پر ٹیٹو دیکھ کر بے ساختہ نے پوچھا، یہ ٹیٹو تمہارے جسم پہ کیوں ہے جیلینا؟ کیونکہ تم سے پہلے میں تھی، اس کا اب میری حیثیت ملازمہ سی ہے اس مینشن میں۔ نئی لڑکیوں کو اس کے حساب سے ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار کرنا میرے ذمے ہے۔ جیلینا نے اپنی حیثیت واضح کی۔ تو کیا سلطان آزاد نہیں کرتا؟ دل بھر جانے کے بعد وہ تڑپ کر پوچھ بیٹھی۔ نہیں، اس ٹیٹو والی ساری لڑکیاں کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس قدر اس مینشن کے کنگ کے قریب رہ چکی ہوتی ہے کہ ان کو باہر نکالنا سلطان کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔
اب موت کے ساتھ آزادی نصیب ہوگی۔ جلینا کی یاسیت سے کہی بات پر وہ شدت سے رو پڑی۔ ایسی قید کس نے سوچا تھا؟ جلینا نے اسے گلے لگایا اسی لمحے رونے پر، کیونکہ وہ خود اس درد سے گزر چکی تھی۔ کتنے وقت میں اس شخص کا دل بھرتا ہے۔ وہ اسے کندھے پر رو کر اپنا غم ہلکا کرنے لگی۔ کچھ وقت کے بعد مہنور نے پوچھا، کچھ کہہ نہیں سکتے؟ مجھ سے پہلے والی صرف 3 مہینے رہی اس کے ساتھ، اور میں 6 مہینے رہ چکی ہوں، جلینا نے بتایا۔ تو وہ کہاں ہے؟ مہنور نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے خودکشی کر لی، جلینا کے لفظوں نے اسے بے انتہا تکلیف دی۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے سے تیار کروانے کے لیے میک اپ آرٹسٹ آ گئے تھے، تو جلینا اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ میک اپ آرٹسٹ اسے تیار کرنے میں مصروف ہوئی۔ سر، اٹس ناٹ پاسبل فار می، پلیز مجھے دور رکھیں اس سب سے، میں نہیں انجام دے سکوں گا یہ کام، اذلان شاہ نے کہا۔ اذلان شاہ، تم ایس پی ہو اس شہر کے، تمہارا کام ہے ملک کی بڑی شخصیت کی سیکیورٹی کو دیکھنا، اور اس بات کا دیکھنا کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جانی ہو یا مالی۔ ڈی آئی جی صاحب غصے سے بولے۔ تو سر، میں نے کب انکار کیا؟ بس مجھے شوبز سے دور رکھیں۔ ان سیلیبریٹیز کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کسی اور کو بھیجیں، وہ اوارڈ فنکشن کی سیکیورٹی کو دیکھنے، وہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ ڈی آئی جی صاحب کے لیے یہ حیرت کا مقام تھا کہ ہر بار اسی طرح کا جواب اذلان شاہ نے دیتا تھا جب وہ اسے کسی سیلیبریٹی کی سیکیورٹی کے لیے بھیجتے۔ اس کی الجھن آمیز تاثرات انہیں حیران کرتے تھے۔ وہ جو کبھی کسی کام سے انکار نہیں کرتا تھا، ہر مشن چاہے جس میں کتنا خطرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں شوبز سے وہ دور بھاگتا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب کو اس طرح کے کام کے لیے ہمیشہ ان سے انکار کرتا تھا، پر ڈی آئی جی صاحب بھی اپنے آپ میں بھی بڑے فلم تھے، جو کبھی اس کے انکار کو ویلیو نہ دیتے تھے اور اسے بھیجتے تھے، کیونکہ ان کا سب سے بہادر پولیس آفیسر تھا۔ سوری اذلان شاہ، میں کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو ان ایکٹرز کا حال ہے مت پوچھو، کئی مذہبی جماعتیں ان کے خلاف ہو چکی ہیں، اس لیے یہ کام ہمیں سونپا گیا ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ اب ان کے ڈھکے جسم کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمیں دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی کے آخری لفظوں میں طنز اور نفرت تھی ان عورتوں کے لیے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، اب انکار کا جواز ہی نہیں بچتا تھا، اسے کہ یہ کرنا ہی تھا۔ دروازہ کھولا گیا، اذلان شاہ دنگ رہ گیا۔ رضا کی بھاؤں کا احساس جو سمن کے ارد گرد تھا، یکدم رضا نے توڑا سمن کے منہ سے ہاتھ۔ وہ دروازہ کھلنے سے 1 سیکنڈ پہلے وہ ہٹا چکا تھا، کیونکہ اسے یہی تو ثابت کرنا تھا سمن اور وہ جو کر رہے تھے وہ محبت سے کر رہے تھے، نہ کہ کوئی زور زبردستی کی جا رہی تھی۔ رضا کی تو ٹائمنگ زبردست نکلی، جیسا سوچا سب ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ ندا نے دل ہی دل میں سراہا، خدا غارت کرے بےغیرت لڑکی، منہ کالا کرنا تھا باہر جا کر کرتی، پر گھر میں تو نقب نہ لگاتی۔ ساس نے ہاتھ اٹھانا چاہا، تکے مارے پر وقت سمن نے ہاتھ تھاما اور جھٹکا دے کر کہا، چپ، ایک لفظ نہ کہنا میرے متعلق، اور تم مسٹر اذلان شاہ۔ وہ ایک لمحے میں اس کے گریبان کو پہنچی اور اسی لمحے سب کو ہکا بکا کر گئے۔ کسی کو بھی امید نہ تھی یہ ری ایکشن ہوگا اس لڑکی کا۔ ہاں، وہ سمن تھی، سب کی سوچوں کے برعکس ہوتا تھا اس کا ری ایکشن۔ لگ بھگ وہ جھپٹی تھی اس پر چیل کی طرح۔ اسے گریبان کو جھٹکا دیا اور چیخ کر بولی، کیوں شادی کی تھی مجھ سے جب میری حفاظت نہیں کر سکتے؟ ہاں بولو، کیوں کی مجھ سے شادی؟ کیسے پولیس والے ہو؟ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کی عزت محفوظ تک نہیں؟ بولو، کیوں نکاح کیا جب اپنی عورت کو تحفظ دینے میں تم ناکام ہو گئے؟ کیسے مرد ہو؟ بولو، جواب دو، مرد ہو تم، مرد کہلانے کے قابل نہیں ہو، جواب دو، کیوں کیا نکاح؟ کیوں یہ رسوائی میرے نصیب میں لکھی تم نے؟ جواب دو بزدل انسان۔ وہ تڑپ کر تول دے رہی تھی، آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی دکھ اور درد کی کیفیت سے، پر ایک افسوس بھی نہ گرا تھا، ایک آنسو بھی نہ گرا تھا اس کی آنکھ سے۔ اذلان شاہ دیکھتا رہ گیا اسے، سب کو شوق کر گئی یہ لڑکی۔ میں نے کہا تھا ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، نہیں، محفوظ یہاں تمہارے بچے، اور دیکھ لو میں بھی محفوظ نہیں رہی یہاں۔ سمن کا لہجہ اور بھاری ہو گیا تھا، کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی، میرے بھائی کی تم مجرم ہو۔ ندا جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، شٹ اپ۔ اس کا گریبان چھوڑ کر ندا کی طرف بڑھی اور اس کی بات کاٹ کر بولی، یو شٹ اپ، ایک لفظ نہ بولنا میرے متعلق، اور تم۔ اب کیا اشارہ اذلان شاہ کی طرف تھا۔ غور سے سنو، میں سامان باندھنے جا رہی ہوں، ابھی اسی وقت، اسی لمحے تم مجھے اور بچوں کو اس گھر سے لے کر جا رہے ہو، سمجھے؟ سمن حکمیہ لہجے میں اپنا فیصلہ سنا گئی۔ سب حیران تھے اذلان شاہ کی چپی پر۔
وہ سب کو صحیح معنوں پہ جھٹکوں پہ جھٹکے دے رہی تھی، جو کسی نے سوچا نہ تھا وہ سمن کر گئی تھی۔ عدنان شاہ دیکھتا ہی رہ گیا اس کے نڈر انداز کو۔ رضا سوچتا رہ گیا اب کیا بولے وہ کیونکہ اس پر تو اب تک بات ہی نہیں آئی تھی اب تک۔ رضا فکر مند ہوا کیونکہ سچویشن کچھ اور تھی اور حالات کچھ اور روپ اختیار کرتے نظر آ رہے تھے۔ سب سے عجیب عدنان شاہ کی خاموشی تھی، جس سے کچھ بھی نتیجہ اخذ کرنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس کی سانس نے ہمت نہیں چھوڑی اور دوبارہ بولی، اب کہ ان کا لہجہ بھی خطرناک حد تک سخت اور سنجیدہ تھا۔ شرم کرو تم، دیکھو کیسے شوہر کو شوق کر گئی، جو اس کی بولتی ہی بند ہو گئی ہے صدمے سے۔ گھٹیا لڑکی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ملے گی، سمجھی؟ بولو عدنان میرے بیٹے، مجھے اب کسی سے بات سے غرض نہیں، دیکھتی ہوں کون مجھے سزا دیتا ہے۔ جس دن اپنی نظر میں مجرم کہلائی، اس دن کسی اور کی سزا دینے سے پہلے خود کو دوں گی سزا، سمجھی آپ؟ سمن کے لہجے میں شیرنی والی خراٹ تھی، وہ سب کو نظر انداز کر کے جانے لگی۔ اسی لمحے عدنان شاہ نے کہا، رکو۔ عدنان شاہ کی سخت آواز پہ سمن کے قدم تھمے تھے۔ وہ حیرت سے مڑی، اسی لمحے اس کی نند اور ساس کے چہرے پہ عجیب طنز یا تاثرات ابھرے، کیونکہ اب جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہونے لگا تھا۔ عدنان شاہ نے اپنا بیٹ نکالا، اس سب کے سامنے سمن کو مارے گا، یہ احساس ہی کتنا سرور بخش تھا ان دو عورتوں کے لیے۔ سمن کی اکڑ ہی تو توڑنی تھی انہیں۔ عدنان شاہ کی بیوی کو کسی طرح تیز ترار اور نڈر دیکھنا ان کو گوارا نہ تھا۔ سمن کی خودسری ان کی برداشت سے باہر تھی۔ ندا اور اس کی ماں کو یقین تھا آج کے بعد وہ کبھی سر نہ اٹھا سکے گی، یہ مار ضروری تھی اس کے لیے۔ یہ ان دونوں کے خیالات تھے۔ ایسے نہیں جا سکتے تم سمن، عدنان شاہ، وہ سخت لہجے میں بولا۔ رضا کا چہرہ چمک اٹھا، کیونکہ اب اس مغرور لڑکی کا غرور ٹوٹنے کو تھا۔ تو پھر؟ وہ اسی نڈر انداز سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ہاتھ میں بیلٹ گھماتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اس لمحے دل کی حالات عجیب ہوئی۔ سمن کے پر چہرے کے تاثرات کنٹرول رکھنا بخوبی اسے آتا تھا۔ ایسے تم بالکل نہیں جا سکتی، مجھے اتنی باتیں سنا کر۔ پہلے اپنے مجرم کو سزا دو گی، پھر لے جاؤں گا اس گھر سے تم کو اور بچوں کو۔ عدنان شاہ کا مضبوط لہجہ سب کو شوق کر گیا۔ باخدا سمن خود کو بھی شوق کر گیا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ، یہ امید تو سمن کو بھی نہ تھی کہ وہ بغیر کسی صفائی دینے کے اس پر یقین کرے گا۔ وہ سب کے سامنے برباد ہو کر اس سچویشن کو فیس ضرور کر رہی تھی، پر دل میں ڈر رہی تھی عدنان کی کسی سخت ری ایکشن سے، جو نارمل تھا ان حالات میں۔ پر وہ فیصلہ کر چکی تھی، اسے حقیقت سے ضرور آگاہ کرے گی، پر اکیلے میں سب کے سامنے نہیں۔ سمن کو گوارا نہ تھا کہ بھیگی بلی بن کر سب سے بے عزتی کروا کر کسی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے نڈر ہو کر سب کے سامنے بولی ضرور تھی، پر اسے کسی طرح یہ یقین نہ تھا ان حالات میں کوئی مرد اپنی بیوی پر یقین کر سکتا ہے۔ ہاں یہی سچ تھا، اسی عدنان شاہ سے اچھے کی امید نہ تھی، اسے بس خود پر بھروسہ تھا، اس لیے اس سچویشن حواس کھونے کی بجائے اصلی خود سری والے انداز میں اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا سوچ چکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عدنان؟ اس مکار لڑکی کی حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بغیر کسی کی سنے ڈائریکٹ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کی سانس پھولی تھی شدت سے، وہ حیرت کی انتہا پر تھی۔ ایسا زن مرید ہوگا ان کا یہ بیٹا، سوچا نہ تھا۔ رضا کو اپنی جان خطرے میں لگی اور وہ دم دبا کر بھاگنے کا سوچتا، دبے پاؤں نکلنے کا سوچتا قدم بڑھانے لگا۔ ان کو اپنی بحث میں الجھا دے کر اسے یہی بہتر موقع لگا، ورنہ اپنا برا حشر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پر عدنان شاہ ماں کی بات کو اگنور کرتا، وہ رضا کو کالر سے تھام کر دھکا دیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ ایسے نہیں، پہلے میری بیوی تمہیں سزا دے گی، پھر جیل میں سڑو گے تم۔ عدنان شاہ کے سخت تاثرات نے سب کو حیران کیا۔ سمن کو بیلٹ تھمایا اس نے اور کہا، مارو اسے، یہ تمہارا مجرم ہے۔ رضا نے اٹھنے کی پوری کوشش کی دوبارہ، پر پوری قوت سے لات مار کر عدنان شاہ نے اسے گرا دیا۔ سمن مارو وہ دنگ ہی رہ گئی اس شخص کی بات پر، جس نے بغیر تصدیق کے اسے بے گناہی کی نوید دے دی۔ وہ اس کے مجرم کو بھی سزا دینے کا اختیار، وہ پوری قوت سے مارنے لگی اس غلیظ انسان کو۔ بھابھی بچائیں مجھے، رضا نے چیخ کر کہا۔ دونوں عورتیں جو ساکت کھڑی تھیں ایک دم ہوش میں آئیں۔ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے کیسے میرے دیور کو مار رہے ہیں اس جھوٹی کے کہنے پر؟ ندا نے کہا، پر عدنان شاہ نے ایک لفظ نہ کہا اس سے۔
وہ بھائی کو سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا دیکھتی رہ گئی، جو کئی دفعہ لات مار کر رضا کو گرا چکا تھا۔ جب اٹھنے کی کرتا وہ سمن کا بیٹ والا ہاتھ تھام گئی۔ رکو تم، ایسے نہیں مار سکتی تم اسے۔ کیوں رکوں؟ آپ رکی تھی جب نیہا گڑ گڑا رہی تھی آپ کے سامنے، وہ پیگنٹ تھی نا، اس کا پہلا مس کیریج آپ کی کٹائی کی وجہ سے ہوا تھا نا۔ ایک تو آپ کے شوہر نے اسے زیادتی کرنے کی کوشش کی، دوسرا مار کر اسے چپ کرانے کی کوشش کی آپ نے کی۔ سمن نے نفرت سے کہا۔ ندا دنگ رہ گئے اس کی کہی بات پر، اور عدنان شاہ کا واقعی دل چاہا اسی لمحے کے کاش زمین پھٹتی اور وہ سما جاتا اس میں۔ کیسا انکشاف کیا تھا اس نے، اور کتنا کچھ جاننا باقی تھا۔ عدنان شاہ جانتا تھا سمن بغیر تصدیق کے کچھ نہیں کہتی، اس کا ٹھوس لہجہ اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ کچھ بے وقت نہ کہتی تھی، وہ جانتی تھی کس وقت کیا بتانا ہے اور کیسے بتانا ہے۔ جب دروازہ کھلا سمن کے چہرے کے تاثرات اس کے پکڑے جانے کے نہ تھے، اسی لمحے وہ سمجھ گیا بات کچھ اور ہے۔ کتنا کچھ یاد آیا اسے، کتنا غلط کیا تھا اس نے نیہا کے وقت، کیسے وہ اندیکھا کر گیا۔ وہ تو پولیس والا ہاتھ کی مار اور گرنے کی چوٹ کا فرق کرنا اسے بخوبی آتا تھا، پھر کیسے وہ اندیکھا کر گیا نیہا کا گرنے سے مس کیریج ہونا۔ وہ ماں بہن کی باتوں پر یقین کر گیا۔ ہاں، آج اس نے اعتراف کیا خود سے کہ اس کی لاپرواہی نے نیہا کو مار دیا۔ کہیں نہ کہیں وہ اس سب کا ذمہ دار تھا، وہ بھی گناہ گار تھا اس معصوم لڑکی کا۔ وہ ندا کے ہاتھ سے بیلٹ چھڑا کر دوبارہ اسے مارنے لگی۔ رضا کی چیخیں گونج رہی تھی اس گھر میں۔ بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے، نیہا بھابی گری تھی، آپ کو یاد ہے نا، یہ ہم سب کو آپ کی نظروں میں گرانے کے لیے کہہ رہی ہے، ندا گھبرا کر بولی۔ اسی لمحے شدت سے اسے احساس ہوا اس کی ماں نے ٹھیک کہا تھا، وہ لڑکی اتنے نڈر ہو کر مضبوط لہجے میں بولتی ہے کہ سامنے والا گڑبڑا کر رہ جائے۔ سمن میری اپنی کہتی نہ سمن صرف اپنی کہتی نہ صفائی کسی کو دیتی ہے، نہ کسی نے کیا سمجھا اس کے بارے میں اس کے لیے میٹر کرتا ہے۔ اتنا ٹھوس لہجہ کہہ کے سننے والے کو مجبور کر دے، حقیقت ماننے پر سازش کرنے والے کو کس طرح منہ کے بل گرانا ہے، یہ سمن سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ عدنان شاہ اپنی بہن کی مکاری کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔